تو اللہ کا جو ذکر ہے جس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے, دیر آر ٹو ٹائپس آف ذکر. کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بولو نہیں کرنے کے. دیکھو آپ کا زنا کا دل چاہ رہا ہے اور زنا کے اسباب بھی ہیں, آپ زنا نہیں کرتے, آپ نے اللہ کا بہت بڑا ذکر کر لیا, حالانکہ کچھ بھی نہیں, دیکھنے میں لگے گا آپ نے کوئی ذکر بولو نا نہیں کیا, دیکھنے میں لگے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے, اتنا بڑا ذکر کیا کہ میزان کے ترازو میں قیامت کے دن اس سے بھاری کوئی نیکی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں رجل شاب, ایک وہ نوجوان, دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جس ذات حسن و مال, غالباً مال کے الفاظ ہیں, حسین بھی ہو مالدار بھی ہو, ایسی عورت زنا کی طرف دعوت دے. یہ جواب میں یہ نہیں کہہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا میرے اندر رغبت ختم ہو گئی ہے یا مجھے سوسائٹی سے ڈر لگتا ہے, کسی نے خفیہ کیمرہ نہ لگا دیا ہو, ان سب چیزوں سے میں گھبراتا ہوں, نا 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 نا, یہ کہ سارے اسباب موجود ہیں, صرف ایک رکاوٹ ہے, انی اخاف اللہ, آج میں اگر زنا کروں گا تو کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا, اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. نبی نے فرمایا اس بیس پہ جو رک گیا, دعوت عورت دے رہی ہے اور یہ رک جائے تو یہ بہت بڑا ذاکر ہے, اس نے تہجد گزاروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے. ہم تو اس کو ذکر اللہ کرنے والا سمجھ رہے ہیں, اس پوری رات تہجد پڑھتا رہے, تلاوت کرتا رہے, لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. بھائی یہ اس سے زیادہ پہنچا ہوا ہے, صحیح ہے نا. اللہ اس کو بلائے گا اور اللہ کہے گا ایسے تمام لوگ سائڈ پہ آ جائیں. دیکھو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا جب دھوپ میں, رش میں, اور کہیں جیسے پہلے بل جمع کرانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں, تب تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہے, بل جمع کرانے کے لیے نہیں, لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہو, پاسپورٹ کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اچانک کوئی آفیسر کہے بیچ میں سے, بھائی آپ ادھر آ جائیں, گڈی نو سائڈ تلاؤ, آپ آ جاؤ, آپ کو کیسا لگے گا بھائی, زبردست. میں سعودی عرب میں تھا تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی, وہ کوئی امیگریشن آفیسر نے پتہ نہیں کوئی پہچان لیا ہوگا یا کوئی تعلقات ہوں گے, آپ سائڈ پہ آ جاؤ. مجھے بڑی شرم آ رہی ہے بھائی یار, میں پگڑی میں, اور یہ لوگ بولیں گے یار ہم بیوقوف ہیں جو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, لیکن سعودی عرب میں آپ نو نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ کو عزت دے رہے ہیں تو آپ کو عزت لینی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, ورنہ پھر جو وہ بے عزتی دیتے ہیں نا وہ اس سے ڈبل ہوتی. اس نے کہا سائڈ. وہ کہیں کوئی ہمارے دوست تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, اب میں جا رہا ہوں, لوگ بڑ 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 یار یہ کیا ہے یار, میں کہہ رہا ہوں بھائی میں گن پوائنٹ پہ جا رہا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے, مجھے اللہ کی قسم مجھے لائن میں لگنے کا شوق ہے. ایئرپورٹوں پہ بھی, کراچی ایئرپورٹ پہ بھی جب جاتا ہوں لائن میں, اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے ان کا کوئی ایئرپورٹ کا کوئی سسٹم ہے کہ جو خاص مشہور لوگ ہیں یا کچھ ان کو کوئی پروٹوکول ملتا ہے, وہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے, تو مجھے لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے, لوگ کیا بولیں گے یار. تو یہ خوشی خوشی نہیں ہوتا سب کچھ, تبھی ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کسی کو بتائیں نہیں, کوئی پروٹوکول لیں ہی نہیں, منہ پہ کپڑا ڈال کے جائیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. اچھا بھائی میرے بھائی, تو پھر کیا وہ بات کہاں سے کہاں دائیں, میں بہت زیادہ گھوم رہی ہے آج. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جس کو زنا کا موقع ملا اور اس نے زنا نہیں کیا تو یہ سب سے بڑا ذاکر ہے اللہ کی نظر میں, ذکر کرنے والا ہے. دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ذکر کی 2 قسمیں, کچھ کام نہ کرنا, یہ بھی کیا ہے اللہ کا ذکر. بد نظری کا موقع ملا, انٹرنیٹ گھر میں موجود, کمپیوٹر موجود, دیکھنے والا کوئی نہیں, فحش فلمیں کھلے عام چل رہی ہیں, آپ کس کے خوف سے بچ جاؤ, اللہ کے خوف سے. نہیں یار, کوئی اسباب اختیار کرو, بھاگ جاؤ یہاں سے, کوئی ہیلہ اختیار کرو. یہ کم نیکی نہیں ہے بھائی, یہ بہت بڑی نیکی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اور دوسری ذکر کی قسم کچھ کرنا, جیسے نماز کے وقت پہ نماز پڑھنا, روزے کے ٹائم پہ بولو روزہ رکھنا, زبان سے اللہ کو یاد کرنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا, صبح شام ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی عاملوں کے پاس جا کے ذکر مت لو, اگر دل میں بے سکونی ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. دیکھو یہ بے سکونی ایسی چیز ہے, بھگانے کی کوشش کرو گے نہیں بھاگے گی, جیسے نیند لانے کی کوشش کرو گے تو آئے گی. دل دماغ ایک ہی چیز ہے, کنیکشن ایک ہی ہے ان کا. جب آپ لیٹتے ہو اور آپ کہو میں نیت کرتا ہوں سونے کی, سو جاؤ, ابھی تک کیوں جاگا ہوا ہے, سو جا, دماغ کو آرڈر دیتے رہو گے, سوئے گا؟ بالکل نہیں سوئے گا بھائی. سونے کا سوچنا بھی چھوڑ دو, اللہ سلائے گا تو سو گئے, ورنہ کسی کا, یعنی مسجد میں نہیں کہنا چاہیے, کسی کا باپ وغیرہ مناسب الفاظ نہیں ہے, ورنہ کوئی بھی نہیں سلا سکتا آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا طریقہ یہ لیٹ جاؤ بھائی,
خود ہی نیند آتی ہے, ایسا تھوڑی کہ سوچ رہا ہے. تو اسی طرح آج کل لوگ خوش ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, یار میں ٹینشن میں کیوں خوش ہوں, نہیں ہوگا بھائی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ کس کے کنٹرول میں ہے, اللہ کے. ہوتا ہے میرے بھائی, خوشی کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا. کیسا پیارا شعر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے حضرت بھی پڑھا کرتے تھے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. عالم جہان کو کہتے ہیں, بیاباں کا مطلب چٹیل میدان. کہتے ہیں جب دل میں خوشی تھی تو صحراؤں میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے گل و گلزار. صحرا میں بھی خوشی, جب دل گلستان تھا نا, دل باغ باغ تھا, گارڈن گارڈن تھا دل, تو ہر چیز گارڈن گارڈن لگتی, ہر چیز گارڈن گارڈن. اور جب دل میں سکون نہ ہو تو باغوں میں بھی سکون نہیں ملتا, حور و رنگ میں بھی سکون نہیں ملتا. آدمی کا دل کہتا ہے رکھ کے لگا دے ایک چماٹ, کسی جو بغل میں حور بیٹھی بھی ہے نا اس کو بھی آدمی کوشش کرے گا کہ رکھ کے لگا دے. دل میں سکون نہیں ہے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں. عالم سب, کوئی دنیا بھر کی خوشیاں اس کو خوش نہیں رکھ سکتی. تو اس لیے خوشی کی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو, ہینڈ اوور کر دو اپنے آپ کو, تسلیم کر دو اپنے آپ کو. کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. یہ فکر ہی چھوڑ دو, جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو بھائی. آپ کا جو کام ہے آپ اس کو فوکس کرو. دیکھو ایک آدمی کو مزدوری پہ لگا دیا, سیٹھ صاحب نے بولا یہ کنواں کھود, شام کو تجھے میں 1000 روپے دے دوں گا. اس 1000 کی لالچ میں وہ کنواں کھود رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, غریب تھا نا. اب ہر تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہے کہ سیٹھ بھاگ تو نہیں رہا, ایسا تو نہیں 1000 روپے دے گا کہ نہیں دے گا. پھر پوچھ رہا ہے سیٹھ صاحب ایگریمنٹ پکا ہے نا, دو گے کہ نہیں دو گے, اسی لالچ میں کنواں کھود رہا ہوں. سیٹھ کیا کہا بھائی تو کام کو تو فوکس کر, جتنی دیر میں تو آتا ہے اتنی دیر میں تو کتنا گڑا اور کھود چکا ہوتا. تو اپنا کام کر, تجھے ٹائم پہ پیسے مل جائیں گے. پھر آپ گڑا کھود کے, یار بھائی دے گا نا پیسے, مذاق تو نہیں کر رہا نا میرے ساتھ. لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, اصلی نوٹ دے گا نا, جعلی نوٹ تو نہیں دے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ساری. سیٹھ کو غصہ آئے گا, بولے گا پتلی گلی سے نکل یہاں, کیونکہ تجھے جو کام کیا تو اس کو فوکس کر. یار ہم یہاں بیوقوف بیٹھے ہوئے, 1000 روپے میں نہیں دے سکتا تجھے, کیا 1000 کیا چیز ہے میرے لیے. سیٹھ کروڑ پتی آدمی ہے اور آپ کو یہ فکر لگی پتہ نہیں 1000 دے گا کہ نہیں دے گا. وہ کہے گا بھائی تو کیا تو یعنی میرے کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے, 1000 روپے تو ہم جہاز بنا کے کشتی بنا کے اڑاتے ہیں اس کو. وہ یہی کہے گا نا سیٹھ. تو سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ. کھربوں کھربوں لوگوں کو اس نے خوشیاں دی ہیں, اربوں کھربوں لوگوں کو. اللہ نے کہا تمہیں جو کام میں نے ذمہ لگایا نا مجھے یاد رکھو. یاد رکھنے کا مطلب جو فرائض و واجبات ہیں پورے کرو, جو آرڈر دیے ان کو پورے کرو, جن برائیوں سے منع کیا ان سے بچو. اس کام کو تم فوکس کرو. ہم کیا کرتے ہیں, 2 دن نماز پڑھ کے دیکھا سکون ملا کہ نہیں ملا, کہہ رہے ہیں ابھی بھی ٹینشن تو ہے, مسائل ابھی بھی میرے ختم نہیں ہوئے. میں نے پیغام بھیجا ہوا ہے, وہ تو ابھی بھی مسئلہ وہاں سے تو ابھی بھی ٹھینگا ہی آ رہا ہے, ان کے ابا ابھی بھی راضی نہیں ہوئے. بھینس والا لطیفہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ایک اور دفعہ سن لو یار. وہ ایک آدمی جو تھا اس کی بھینسیں مرتی تھیں, اس کی ٹینشن یہ تھی, اس نے مولوی صاحب سے آ کے کہا مولوی صاحب بڑی ٹینشنوں میں ہوں. مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد رکھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جب تو نماز پڑھے گا, اللہ کو یاد کرے گا, تجھے سکون ایسے ملے گا کہ تیری بھینسیں مرنا بند ہو جائیں گی. سکون کا مولوی صاحب نے یہ مطلب سمجھا, لے کہ یہ مطلب تھا نہیں سکون کا, کہ تیری بھینسیں مرنا کیا ہو جائیں گی, بند. بھائی سکون ایسے ملے گا, بھینسیں مرے نہ میرے, تیری ترجیحات ہی چینج ہو جائیں گی. بھینس مرنا اب تیرے لیے اتنا بڑا ایشو رہے گا نہیں, تیری ترجیحات ہی کچھ اور بن جائیں گی. جب آپ کی ترجیحات ہی چینج ہو جاتی ہیں, ہدف اور ویژن ہی چینج ہو جاتا ہے, پھر آپ بھینس کے جینے اور مرنے کو سفر کا حصہ سمجھتے ہو, پھر آپ ہدف کسی اور چیز کو بناتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مولوی صاحب کو یہ سمجھانا چاہیے تھا. مولوی صاحب نے کہا بھائی جب تو نماز پہ آئے گا تیری بھینس نہیں مریں گی, لہذا تجھے سکون ملے گا. کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں, جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے بھائی, سکون. اور سکون کا مطلب بھینس, یہی مطلب ہوا نا, یعنی بھینس ملے گی. وہ فجر پڑھنے آیا, گیا تو ایک اور بھینس مری ہوئی تھی. آیا مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب میری تو بھینس مر گئی, آپ کہہ رہے ہوتے سکون ملتا ہے دلوں کو, مجھے تو ٹینشن اور مل گئی. مولوی صاحب نے کہا اللہ تجھے آزما رہا ہے, ظہر بھی دوبارہ ٹرائی کر. اللہ آزما رہا ہے بھائی. ظہر پڑھی, گیا واپس, ایک اور بھینس. عصر میں آیا, ایک اور بھینس. ایک کٹا نا چیخ رہا تھا بہت زیادہ, بھینس کا بچہ نہیں ہوتا, تو اس کو بولتا ہے کہ چپ کر جا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. ان کو تو مارنے کے لیے 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں, بڑے بڑے بھینسے تھے وہ. تو زیادہ شور نہیں کر, 2 نفل پڑھوں گا اللہ کے لیے.
تیرا انا للہ ہو جائے گا, شور نہیں کر زیادہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سکون کا یہ مطلب نہیں ہے. سکون کا مطلب جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا آپ اس کام میں جت جاؤ, سکون کی ٹینشن بولو چھوڑ دو. یہ کس کے حوالے کر دو, اللہ نے دینا ہے دے, نہیں دینا ہے نہیں دے, وہ دے گا. کیسے ہو اللہ کی کیا پڑی ہے یار تمہیں ٹینشن دے کے ہے بھائی. اور اگر پریشانیاں آئیں تو ان میں صبر کی توفیق بھی دے گا, وہ صبر کی توفیق دے گا. بوکھلاؤ گے نہیں. اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے, اور اللہ نہ کرے کوئی پریشانی مقدر میں ہو تو اللہ صبر کی توفیق دے. ہم نے تو بھائی پریشانیاں دیکھی نہیں ہیں, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو اب دیکھو غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے ہمیں کتنا ترس آتا ہے, لیکن وہاں سے جو لوگ انٹرویو دیتے ہیں ان کے چہروں پہ کیسا سکون ہے, کیسا اطمینان ہے. یہ کیا ہے, یہ کس کی طرف سے صبر ملتا ہے؟ تبھی تو ڈٹے ہوئے ہیں. یہ صبر کس کی طرف سے ملتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بعض وقت بڑی پریشانیوں کو برداشت کرنا آسان, چھوٹی کو برداشت کرنا مشکل. تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو یاد کیے بغیر, اسلام پہ چلے بغیر, شریعت پہ چلے بغیر سکون ملنا ممکن نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟